میری زبان اردو کے ساتھ ایک اور لیکچر میں حاضر ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ردیف اور قافیہ کے بارے میں جانیں گے۔ ردیف اور قافیہ دو انتہائی اہم اور بنیادی شعری اصطلاحات ہیں۔ جماعت ششم اور ہفتم سے ہی ان کا مطالعہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ایلیمنٹری کلاسز میں ہی انہیں سیکھ لینا چاہیے۔ اس لیکچر میں انتہائی آسان مثالیں اور تعریف و مفہوم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم قافیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے، قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیہ کے بھی بعد آتا ہے اور وہ تمام مصرعوں میں یکساں رہتا ہے۔ قافیے کا مفہوم اور تعریف مزید کچھ دیکھتے ہیں۔ قافیہ عربی لفظ قفو سے مشتق ہے۔ قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے چلنے والا، اور اصطلاح عروض میں شعروں یا مصرعوں کے آخر الفاظ کے جو حروف و حرکات مکرر ہوں یعنی بار بار آئیں ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قافیہ میں الفاظ کے آخر والا ہر ساکن حرف اور اس کے پہلے والی حرکت میں اتحاد ضروری ہے۔ قافیہ کو مصرع یا شعر کے سب سے آخر میں لانا لازمی ہوتا ہے، اور اگر ردیف ہو تو یہ ردیف سے ٹھیک پہلے آئے گا، یعنی ردیف اور قافیہ کے درمیان کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہوتا۔ شعر کی بنیاد قافیہ ہے، ردیف ہرگز نہیں۔ ردیف تو اضافی حسن ہے۔ عرف عام میں ہم صوت الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کی تعریف اور مفہوم دیکھنے کے بعد اب ہم ردیف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اور شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد مکرر آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرعے میں ہونا لازمی نہیں ہے، عام طور پر یہ غزل کے اشعار میں مصرع ثانی میں دہرائے جاتے ہیں۔ ردیف و قافیہ کی تعریف و مفہوم پڑھنے کے بعد اب ہم آسان شعری مثالوں سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور زمانہ اردو ادب کی سب سے طویل نظم مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کے نام سے جانی جاتی ہے، کے ایک بند کو لیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ چونکہ ہم نے تعریف میں پڑھا تھا کہ ہم صوت الفاظ قافیہ ہوتے ہیں، اور اس مثال میں پانے، لانے، آنے اور کھانے قافیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، جبکہ والا ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ قافیہ کے بعد بار بار دہرایا جانے والا کلمہ والا ہے۔ تھوڑی اور وضاحت کے لیے ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری کی ایک مشہور نظم سفر ہو رہا ہے کہ ایک بند سے ردیف و قافیہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک آسان بند ہے اور فوراً ذہن نشین ہو جائے گا، اور ردیف و قافیہ کی آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی۔ جو کالر تھا گردن میں لر رہ گیا، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا۔ اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ اس بند میں ہم آواز الفاظ لر، ٹر، کدھر اور پر ہیں، اور یہی قافیہ کی مثالیں ہیں، جبکہ ہر مصرعے کے آخر میں مکرر الفاظ کا مجموعہ رہ گیا ہے، استعمال ہوا ہے، بس یہی ردیف ہے۔ یہ دو مثالیں جو بیان کی گئی ہیں، ان مثالوں میں ردیف اور قافیہ کو ہم ایک ٹیبل کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثال نمبر 1 میں قافیہ پانے، لانے، آنے اور کھانے کے الفاظ ہیں، جبکہ اس میں ردیف والا ہے۔
جبکہ آپ کے سامنے مثال نمبر 2 کے مطابق لر، ٹر، کدھر اور پر جو ہیں قافیہ کی مثالیں ہیں، اور جو ردیف استعمال کیا گیا اس مثال میں وہ ہے رہ گیا ہے۔ اس ٹیبل کے ذریعے جب مثالیں آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں گی تو ان مثالوں کی مدد سے تعریف کو ذہن نشیں کرنا اور لکھنا اور بیان کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ امید ہے اس لیکچر کے ذریعے سے ردیف اور قافیہ کی مکمل سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔